السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا ذرے ذرے کا صرف پالن ہاری نہیں بلکہ معبود برحق ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے بلکہ ساری کائنات کے پیاری نبی، آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی کتنی بھی حمد و ثنا ہم کریں تو ناکافی، بالکل ناکافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین گزشتہ ہفتے اتنی دھوپ رکھا تھا، یعنی صرف ایک دن قبل اتنی دھوپ تھی، سب کو گمان تھا موسم بدلے گا یا بھی نہیں، یا موسم ٹھنڈا ہوگا یا بھی نہیں، اتنی بے چینی تھی۔ ہم سب اللہ رب العالمین کی اس عظیم شان طاقت جو بارش ہے الحمدللہ لکھے لکھ میں ایک ہی منٹ میں سمجھ لو اللہ رب العالمین ٹھنڈا کر دیا۔ اب ایسا لگتا ہے ہم سب کو گرم ہونے کے لیے بنیان پہننا پڑے گا یا گرم ہونے کے لیے ساکس چپل پہننا پڑے گا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہی طاقت ہے اور قدرت ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ہی طاقت ہے، قدرت ہے۔ صرف اگر ایک اللہ کی نعمت، ایک اللہ کی طاقت اگر آپ سوچ کر دیکھیں تو کتنے بھی کٹر کوئی مشرک ہو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے معصوم نوجوان پردہ نشین خواتین اسلام ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے معصوم کلمہ پڑھنے والے پیارے بھائی اور پردہ نشین باعزت خواتین اسلام اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوگا، اسی لیے دھوپ سے نجات پانے کے لیے، یہ گرمی اور شکست سے نجات پانے کے لیے۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے، کیسا چاہتا ہے، تب وہی کرتا ہے رب العالمین۔ آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الاعراف، سورہ کا نمبر 7، آیت کا نمبر 172، جس میں اللہ رب العالمین ہم سب کی ہدایت کے لیے بہت ہی گہریلی معنی رکھنے والی، بہت ہی سمندر جیسی معنی رکھنے والی آیت کو اتارا۔ شاید ہی ہم اور آپ میں کچھ لوگ یہ آیت کو سنے ہوں، آپ ایسا محسوس کریں گے کہ پہلی بار آپ اس آیت کے معنی کو سن رہے ہیں۔ میں سارے گمان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت لوگ ایسا سنیں گے اس آیت کے مطلب کو کہ شاید ہی اللہ رب العالمین نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہوگا، کیا یہ قرآن کی آیت بھی اتنی واضح طور پر اتری ہے کیا؟ یہ سوال آپ کے دل میں ضرور آئے گا۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کے پست سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے
انہی کی متعلق اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب مل کر گواہی دی، کیوں نہیں؟ قالوا، کہا، سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، جس میں انگریزی میں آف کورس ایک ایسا لفظ ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں، شبہ بھی نہیں، گمان بھی نہیں، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے کہا، شہدنا، گواہی بھی دی، گواہی بھی دی، اللہ ہم گواہ دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالی نے ایسا سسٹم اس لیے کیا تاکہ بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو ہم اس سے محض بے خبر تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب، چاہے ہمارا دیکھنے کا چہرے کا رنگ ہو یا چہرے کی بناوٹ ہو یا کسی بھی طرح سے کسی بھی ہم مختلف ہوں دیکھنے کے لیے، لیکن ہم سب کہاں پر جا کر ملتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ ہم سب کے باپ، سب سے پہلے کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ان کے پشت سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ساری پیڑھی کو نکالا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو انسان بنانے میں، پیڑھی بنانے میں حضرت آدم کی ضرورت پڑی، نہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کس سے پیدا کیا؟ انسان سے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اس کی قدرت ہے، بس جس طرح چاہتا ہے اس طرح کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیے، دیکھیے دنیا پیدا جب سے ہوئی، جب قیامت آئے گی تب تک کتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، یہاں پہ مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسان کی بات، کوئی بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک، قیامت کی صبح تک کتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، سب انسانوں کی روح جو ہے، جو روح ہے، دیکھیں جب انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے، وہ انسان جو اس کا ایک سینہ ہوتا ہے وہ کوئی قابل نہیں ہوتا سینے کا، یہ ساری سسٹم، یہ سارا نظام جو سافٹ ویئر کہتے ہیں، سارا اللہ رب العالمین روح میں بنایا ہے۔ اگر ایک انسان کے جسم سے روح نکال کر دوسرے انسان میں ڈال دیں تو سارا منتقل ہو جائے گا وہ انسان، صرف اس کی باڈی جو رہتی ہے، جو انسان کا جو جسم ہوتا ہے، اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی ساری روح کو جمع کیا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح کا مطلب ایک روح کی جگہ، روح کی دنیا، یہ سمجھو ایک فیلڈ ہے، اس میں سارے روح کو اللہ نے جمایا، سارے روح کو۔ کون کون سے روح بھائی؟ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کے بھی ہے، یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی روح ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم سب 5-6 سال کا بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا انشاءاللہ، بڑا ہونے کے بعد جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، ساری پیڑھی کا اندازہ لگا لیں، سارے انسانوں کو A to Z سب کو اللہ تعالیٰ کی روح اللہ تعالیٰ نے جمع کیا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، سب کو جمع کر کر سب سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ غور سے سنو، دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے، یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے روح کو اپنے سامنے جمع کیا اور سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے، کرنے والا کون؟ ہمارا تمہارا رب۔ کس کو کر رہا ہے؟ مجھ کو، آپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، سب نے سوال کو سنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ چلو بتاؤ بھائی،
یہ جمعہ کے پچھلے جمعہ جو ہے وہ جمعہ کا ناشتہ کون کیا کیا یاد ہے ہم کو؟ یاد نہیں ہے. اتنی کم ہمارا ذہن ہے, ہماری جو ذہن نشین ہے, ہماری یادداشت بہت کم ہے. پتا ہو کون کتنا کھانا کھایا صبح میں, نوالا کتنے نوالا کھانا کھایا یاد ہے ہم کو؟ پھر وہ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ایمان ہے قرآن کی آیت کو. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف سورہ کا نمبر 7 آیت کا نمبر 170 پر دو اللہ سوال کیا ہم سب کو الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس کا جواب دیا. یہ 2 دن چھوڑ کے نہیں. جیسے اسکول میں ٹیچر سوال کرتا ہے, 50 بچے میں 20-30 بچے جواب دیتے ہیں, 10-15 بچے چھپکے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا قیامت میں, ایسا نہیں ہوا حشر میں, ایسا نہیں ہوا اللہ کے سامنے. جو عالم ارواح تھا وہاں پر ساری روح نے کہا, سب روح نے کہا, اللہ تعالیٰ دیکھا, اللہ تعالیٰ سنا, اللہ کو پتا ہے کہ سب نے کہا. کیا جواب دیا؟ قالوا بلا شہدنا, اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم شہادت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہاں سب نے اقرار کیا نا, سب نے شہادت دیا نا. ابھی اللہ کیا کیا اس کے بعد؟ ایک کو اس کی مرضی سے ایک روح کو دنیا میں بھیجا. کس لیے بھائی؟ اس کا امتحان لینے کے لیے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تم نے جو بات کا اقرار کیا, تم نے جو بات کو مانا, کیا اس پر تم چلو گے دنیا میں؟ کیا اس پر تم عمل کرو گے دنیا میں؟ چلو میں دیکھتا ہوں تم کو دنیا میں ہر کام میں تم مجھ کو ہی رب مانو گے. اب کر رہے تو اب تم بول رہے ہو میں ہی تمہارا رب ہوں. دنیا میں بول دے گا کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ اللہ ہی خود کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے آخر میں؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. میں نے اس کام کو اس لیے کیا, دنیا میں تم کو بھیجنے سے پہلے سب کا عہد لیا, سب کے منہ سے قسم کھلایا میں, بولے دیکھیں گے. سب نے کیا اس لیے معلوم, جب دنیا میں جا کر تمہاری زندگی گزار کر, تمہاری حیاتی ختم ہو کر جب تم میرے پاس لوٹ آؤ گے, تب میں قیامت کے دن تم کو میں سوال کروں گا, یہ کام تم کیوں کیا, ایسا تم کیوں کیا, فلاں وقت پر مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کیوں بلایا, دوسروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلایا. اگر اس وقت میں پوچھوں گا تمہارے پاس یہ بات نہیں رہنا, کیا بات ہے؟ انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ نہ معلوم ہی نہیں تھا, اللہ کون بھی بول دینے والے نہیں تھے, کون بھی بول دینے والے نہیں تھے. معلوم کیا ہوا؟ محلہ کے حضرتوں کے اوپر گلہ نہیں چلتا. وہ حضرت ہمیں بولے نہیں بیان میں, نہیں بھائی, اللہ بول دیا قیامت کے دن, اللہ پوچھ لیا سوال کو, ہم نے جواب دے دیا, اس کے اوپر دنیا میں چلنا. بس یہ بات ہی نہیں چلے گی اللہ کے سامنے, ہمیں معلوم بھی نہیں تھا اللہ, یہ بات ہی نہیں چلے گی. اس سے بڑی ڈرانک بات آپ کو کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا, ہم نے اقرار دے دیا, اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. انتقال ہو کے جانے کے بعد اگر ہماری زندگی کی کوئی بات کو اللہ پکڑ لیا تو ہمارا بیڑا بھڑک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, آمین. محترم بھائیوں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میری بات میں. ابھی دیکھیے رب کسے بولتے ہیں بھائی؟ پردہ نشین خواتین اسلام بھی غور سے سننا, رب کس کو کہتے ہیں؟ حالت کا تقاضا ہے, شاید تعداد میں کم کے ہوں گے کیونکہ بارش کی وجہ سے خواتین اسلام کم کے ہوں گے. انشاءاللہ اگر اور ایک بار کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہی موضوع پر بات ہوگی. بہت ہی ضروری موضوع ہے, خصوصی طور پر خواتین اسلام کے لیے, پردہ نشین مائیوں بہنیں کے لیے, اور ہم سب کو. محترم سامعین اکرام, رب کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسے معلوم ہے رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ پوچھ لیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اللہ کو رب کب بولتے ہیں معلوم ہوا تو اس کا جواب دینے کا. چھوٹے بچے کو بولتے ہیں بیٹا میں تمہارا ابو جان نہیں کیا؟ بچے کو معلوم ہوگا ہمارے ابو جان, تبھی بولے گا نا ہاں ہمارے ابو ہیں آپ. اسے پورا معلوم ہونا, مجھے صبح میں اٹھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, میرا ہر سکھ میرا درد لیتے ہیں, میں میری خوشی میں ان کی خوشی بھول جاتے ہیں,
میرے درد میں ان کا درد کو چھپا لیتے ہیں، یہی ہمارے ابو جان ہیں۔ معلوم ہوا تو ابو کر کے بولنے کا بچے، اللہ کو رب کرنے کا، رب کا مطلب معلوم ہوا تو ہی اللہ کو رب کر کے پہچان سکتے ہیں۔ رب کسے بولتے ہیں؟ رب اللہ کو اس لیے بولتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری صفتیں ہیں، اللہ کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ویکنس نہیں ہے، سب کام اللہ کر سکتا ہے، پیدا کرتا ہے کسی وسیلے کے، کسی کی مدد نہیں پیدا کرنے میں۔ ہم کو پیدا ہونے کے بعد ہماری سارے تمنائیں، سارے پریشانیاں دور کرنے والا وہ اکیلا ہے، ہماری جھولی بھرنے والا وہ اکیلا ہے، کسی کی سپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کی طاقت کی اس کو ضرورت نہیں، ہر اکیلا تنہا اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہم کو پال رہا ہے، ہم کو وہی مارتا ہے، ہمارا روح قبض وہی کرتا ہے، مر جانے کے بعد دوبارہ ہم کو وہی کھڑا کرتا ہے، قیامت کے دن حشر میں کھڑا کرتا ہے، سوال جواب لیتا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، سب مرنے کے بعد سارے فرشتوں کو بھی مار دیتا ہے، جو موت آتی ہے سب کو موت کو بھی موت دے دیتا ہے قیامت میں دن۔ اللہ رب العالمین سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، تنہا اکیلا ہے، اسی لیے اللہ کو ہم کیا بولتے ہیں بھائی؟ رب کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے ہم کو، اسی لیے ہم نے کہا بلا کیوں نہیں ہے اللہ شہید نہ، ہم گواہ دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ چلو بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے، تمہیں جو بات کو بولے اتر کے دیکھو، بچے بولتا ہے ابو 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 کر کے، جب بچہ کمائی پیسہ کمانے لگتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گے اتنے پیار محبت سے پکارو بولو، دیکھیں گے اللہ ماشاء اللہ۔ جب بچہ محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا تب ابو 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 کہتا ہے پیچھے۔ اگر ابو جان نہیں ہوتے تو تیرے کیا حیثیت تھا؟ تو کہیں لنگڑا ہوتا، لولا ہوتا، کمزور ہوتا، بارش میں بھیگتا، بیمار آتا، سڑتا کرتا، مر جاتا۔ تیرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے توفیق سے ابو جان نے دیکھا، امی نے دیکھا، اسی لیے تو اتنا صحیح سلامت ہم سب ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ جب وہی بچہ کمانے کے درجے میں آ جاتا ہے، لیول میں، تب اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک اتنی پیار محبت رکھتا ہے۔ اصلی امتحان اس وقت ہے جب باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بچوں کا ہاتھ اوپر دینے والے ہوتے ہیں، تب رکھنا ہے لحاظ بچوں ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بھیجا، اب ہے سو اصلی مقصد بولنے کا، رب ماننا۔ چلو بھائی دیکھیں گے ابھی محترم سامعین کا، اگر کوئی انسان ایک بات میں انشاءاللہ بات کا ختم کروں گا۔ ابھی دیکھیے، رب کسی نے ہاتھ میں دھاگا باندھا، کالا دھاگا باندھا، اجلا دھاگا باندھا۔ اکثر ہم دھاگا کہتے ہیں، کالا دھاگا سے کالا دھاگا بولا تو ابھی ہم اجلا دھاگا باندھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، دھاگا اگر کوئی بھی رنگ کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی جگہ پہ کیوں نہ ہو، پہلے ہم زمانے میں دیکھا کرتے تھے یہاں سے باندھتے تھے، ہاں یہاں باندھتے تھے، ابھی اندر باندھتے تھے۔ کیوں؟ ابھی پوچھنے والا زیادہ ہو گیا نا، ابھی اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کی سمجھ دے رہا ہے، پورے پوچھتے ہیں کیا پہ دھاگا بنے نا، کیا اس کا مقصد ہے بولو نا، کیا مطلب ہے بولو نا۔ ابھی کون سب کو بولتا بیٹھیں گا، اندر ران میں بن لیتے ہیں، کون میں نہیں دیکھتا نا، ران میں بن لیتے ہیں، پیٹ میں بن لیتے ہیں، چھپا چھپا کے بن لیتے ہیں، دیکھو ڈر کے، معلوم ہے اس کو یہ کام غلط ہے، پھر بھی ڈر کے بھی وہ نہیں چھوڑتا اپنے ہاتھ سے۔ ابھی بولا یہ دھاگا کالا کیوں باندھا ہے؟ یہ سر درد کے لیے۔ اجلا کیوں باندھا ہے؟ پیٹ میں درد ہے۔ ہریا کیوں باندھا ہے؟ سر میں درد ہے۔ سارا دھاگا باندھنے کے بعد اس کو کیا درد آئے گا؟ سارے آنکھ میں کھجلی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ انفیکشن ہوگا۔ وہ کھجلی کو دور کرنے کے لیے اور ایک دھاگا باندھے گا۔ یہ شیطان کی چالیں نہیں چھوٹے گی۔ اس کا رب کون بنا؟ ہاؤ سے سنو نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام بنایا، بیماری آ گئی، دوا کھاؤ بھائی، کچھ بھی دوا کھاؤ، جھاڑ کے پتے توڑ کر کھا جاؤ، جھاڑ کی لکڑیاں توڑ کر کھا جاؤ بطور علاج، انگلش میڈیسن کھاؤ، ہومیوپیتھک کھاؤ، آیورویدک کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، حلال ہے کھاؤ، لیکن باندھنے کا سسٹم کہیں نہیں تھا۔ باندھنے کا سسٹم یہودیوں سے شروع ہوا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ تم کو ایک سیکنڈ کے لیے کمی معلوم پڑے، ایک ماں کو، صحابیہ کو، یہ اس کا بچہ تھا، آنکھ میں پانی آ رہا تھا، غور سے سننا، آنکھ میں پانی آ رہا تھا، کمی نہیں ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس وقت میں حکیم کے پاس گئے، کمی نہیں ہوا، پانی آ رہا تھا۔ صحابی گھر میں نہیں تھے، باہر چلے گئے تھے۔ وہ آنے سے پہلے کیا کیا؟ ماں نے ایک یہودی حکیم کے پاس لے کے جا کر
धागा बांध के आ गए, जैसे ही धागा बांधा आंख में पानी आना खत्म हो गया, खड़ गया। उसके बाद घर में आए, सहाबी पूछा ये क्या है, ये क्या है? अगर यही हालत में हम इंतकाल हो जाएंगे तो कसम अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएंगे, निकालो पहले ही से ये हाथ में क्या धागा बांधा है। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें जब नहीं थे बच्चों को आंख में पानी जा रहा था, बहुत शिकायत थी, हकीमों को बताया, कम नहीं हुआ, उनके पास जाकर धागा बंधाया, फौरन कम हो गया। अल्लाह वाली थे, अल्लाह वाली थे, अल्लाह को बहुत पहचानने वाले थे। सहाबी ने कहा ये शैतान था जो मच्छर की शक्ल में आम के पास बैठकर उसकी सुई से चुबा रहा था आम को। जब वो चुबा रहा था पानी झड़ रहा था। शैतान की चाल थी तुम्हारे हाथ से शिर्क करवाने की। जब वो शिर्क करवा लिया तब उसका काम खत्म हो गया, वो चला गया। बात समझते हैं? बिल्कुल यही वाकया हमारे चिचेरे भाई से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब चिचेरे भाई को ये वाकया बोला तो आंख खुली की खुली रह गई, फिर भी माना नहीं। देखो फिर भी माना नहीं। कितना कितना जालिम है शैतान। अलगज जो भी धागा बांधते हैं, कोई भी कलर का क्यों ना हो, कोई भी जगह पे क्यों ना हो, हाथ में बांधो, गाड़ी को भी बांधो, गाड़ी को भी बांधो, बैल भैंस को भी अगर तुम धागा बांधते हो ये गरज से कि वो फलाने कोई एक बला से बचाएगा, फलाने नजर से बचाएगा, तो ये शिर्क है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये वक्त में तुम्हारा रब कौन बना? धागा बना, अल्लाह नहीं बना। क्यों? तुम्हारा तवक्कुल भरोसा धागे से हो गया। अभी घर पे जाओ, एक नारियल लटका होता है हॉल में, दूसरा लटका होता है कोष्ठी में, दूसरा लटका होता है क्या बोलते हैं उसको, रूम में, सोने की जगह पे। जब हमने पूछा, जो हम पूछे वो बोल रहे हैं, हमने पूछा ये क्या है? जो कोष्ठी में तो नारियल नींबू जो लाल लाल जो पोटली होती है वो लटका होता है, बोलते हैं कोष्ठी में अगर रहा तो बरकत के लिए, हाल में रहा तो नजर तोड़ के लिए, रूम में रहा तो नींद आने के लिए। देखो हर एक कितना सिस्टम करवाया, सब एक ही मकसद के। क्या मकसद है इसका? ईमान किस पे हो गया? नारियल पे हो गया। जो नारियल फोड़कर सालन बनाते हैं उसके ऊपर हो गया जी। ये शिर्क है। उस वक्त तुम अल्लाह को छोड़कर नारियल को रब बनाए। किसको रब बनाए? नारियल को रब बनाए। कैसा रब बनाए? तुम्हारा भरोसा नारियल पे हो गया, तुम्हारा भरोसा नींबू पे हो गया। जो नींबू 5 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो नींबू के ऊपर इतना तुमको भरोसा हो गया कि तुम्हारी मुश्किल को दूर कर सकता है, तुम्हारे घर में खुशियां ला सकता है। इससे बदतरीन गुनाह कोई नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? तुमने इस वक्त नारियल को, नींबू को रब बना लिया, अल्लाह को छोड़ दिया। ये क्या हुआ? शिर्क हो गया। अभी सुनो, गुज़िश्ता साल की बात है, जो बोलना है वो बोलेंगे ही, झूठ नहीं बोल सकते। अब हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे भाई जो मासूम है, मासूमियत का शिकार होकर शैतान उनको गुमराह कर दिया। जिन्होंने एक इस्लामी काम नहीं है, गैर इस्लामी काम है, जो मुहर्रम का बाबरकत जो महीना होता है उस वक्त जो बुत बनाते हैं, 5 बुत बनाकर रखते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, उसको सैर करवाते हैं, आग में डालते हैं, फला फला काम है। गुज़िश्ता मैंने अभी तक नहीं देखा था ये नया सिस्टम। हमने देखा गुज़िश्ता साल, दूर की बात नहीं, जो बेंगलुरु का टैनरी रोड है, बिलाल मस्जिद है, मालूम है ना बिलाल मस्जिद, वहां पे रखे हैं, नीचे रोटी रख लिया है, रोटी। तो कितना बड़ा बिजनेस का काम, मालूम है कितने बैंकों में पैसा है लुटेरों का। नीचे रोटी रख लिया है, एक रोटी के नीचे पेपर में लिखा है किसी को औलाद नहीं तो ये रोटी खाए तो बच्चे हो जाते हैं। अब एक रोटी, वल्लाही कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेंबर के ऊपर चढ़ के बोल रहा हूँ, दूसरी रोटी रखे हैं, वो रोटी के नीचे पेपर लिखा है, उस पर लिखे हैं ये रोटी खाए तो कमाई में बरकत, ये रोटी खाए तो घर की परेशानी दूर। जो मीडिया वाला कहने वाला पूछता है कि तो आंख में पानी आता है जी। पहले ही मीडिया वाले हमारे इस्लाम के बदनाम करने दिन रात लगे हैं। कहते हैं वो बोल रहा है जी, बोलने में उसको मुंह भी नहीं फिर रहा, बोल रहा है ये रोटी खाता वो हजम, ये वो रोटी खाता ये आ जाता है, ये रोटी खाता वो चला जाता है। यहाँ पे क्या है? रब बना लिया। किसको? अगर कोई इंसान ने वो रोटी को खा लिया,
ابھی مجھے کمائش نہیں ہو رہی ہے, کمائی میں برکتش نہیں, یہ روٹی کھا لیں گے کمائی میں, وہ نیت سے اگر کسی نے وہ روٹی کو کھا لیا, اللہ کہتا ہے تم نے اس روٹی کو رب بنا لیا. کیوں؟ تمہارا بھروسہ مجھ پر نہیں, روٹی پر ہو گیا. بات سمجھتے ہیں؟ بہت ابھی دیکھو اللہ پہ بھروسہ کیسا, بس ہاتھ اٹھانا. اللہ کہتا ہے نا بس کہیں بھی ہو, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہیں بھی ہو ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا مانگو, میں دینے والا ہوں. ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. دوسرا انسان کون ہے؟ ایک انسان کہتا ہے پیسہ نہیں تو دنیا نہیں. ابھی دیکھو اصلی جو شکار ہو رہے ہیں شرک کا, ابھی جو دو بات بول رہا ہوں وہ آدمی کا, ابھی تک میں جو بول رہا ہوں سنتے آ رہے ہیں زمانے سے. ابھی دیکھو محترم بھائیو, 10-15 منٹ میں نے تاخیر سے شروع کیا خطبہ کیونکہ تعداد نہیں تھی. ابھی دیکھو کچھ لوگ بولتے ہیں پیسہ نہیں تو دنیا نہیں, پیسہ نہیں تو دنیا نہیں, پیسہ پورا بھی, پیسہ نہیں تو کیسا. یہ باتیں جملے نعوذ باللہ من ذالک, یہ جملے اتنے خطرناک ہیں. اس کا مطلب ہے تم نے پیسوں کو رب بنا لیا, کسی نے ناریل کو رب بنا لیا. یہ پورے ہم کو معلوم ہے شرک بات, شرک. گھر میں جب اتنا بڑا ناریل ڈالیا, پھوڑے تھے تو 3 آدمیاں گھر میں کھانا پکاتے تھے, اتنا بڑا ناریل نیچے پڑے تو صرف پھڑ جائے, اتنا بڑا کدو. شرم آتی ہے, اتنی بڑی پتھر, فٹکری پتھر. میرے دوستوں کی دوسروں کی بات نہیں, بیمل نگر میں نے گھروں کو جانے کے لیے ڈرا. کیوں؟ اتنا بڑا پتھر پھرش کو لگا لے اوپر, ابھی دیکھ کے جانا کب پتا تھا کہ معلوم نہیں بلا سرگیر پھوسی کو. اتنا بڑا پتھر کانے رسی میں لپٹ کے لٹکا لیا ہے. پوچھے تو معلوم پڑا نہیں یہ ہمارا بھاڑے کا گھر ہے, انہوں لگائے تھے. سو کون؟ گھر کے مالک. ہمیں نکالا تو انہیں غصہ ہو جاتے ہیں, اچھا ہمیں گئیش نہیں, جاؤ رکھو. بہرحال ابھی دیکھو کسی نے کہا پیسہ نہیں تو کیسا, پیسہ نہیں تو دنیا نہیں. تو کیا بول رہا ہے بھائی, پیسے کو تم نے رب بنا لیا. ارے پیسہ نہیں تو کیسا نہیں, اللہ نہیں تو کیسا بولو نا. اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو کیسا, دنیا میں نہیں جی سکتا کوئی. پیسہ نہیں تو کیسا نہیں. دنیا میں پیسہ اگر نہیں ہے تو مشکل ہے جینا, مانتے ہیں, لیکن یہ جملہ بولنا, یہ لفظ بولنا, ہاں سب کچھ پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں تو پیسہ, یہ نہیں. پیسہ نہیں تو کیسا جو بھی کہے گا اس نے پیسوں کو رب بنا لیا. زیب میں پیسہ ہے, اس کے بعد تم کو جینے کا ٹینشن نہیں. یہ نہیں ہے اسلام, یہ نہیں ہے ایمان. جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے پھر بھی اللہ پہ بھروسہ ہے, ہم آرام سے جیں گے انشاءاللہ, یہ ہے ایمان. دوسرے لوگ کہتے ہیں, دوسرے بات کیا ہے, اپنے نفس کو رب بنانا. غور سے سنو, اپنے نفس کو رب بنانا. نفس کو کیسا رب بنانا؟ میری مرضی, ظہر کی نماز 12 گھنٹے تک بیٹھ جاتا ہوں مسجد میں ہونا, تو عصر کی نماز کو جب لے کو 4 گھنٹے کو ہونا تو بیٹھ جاتا ہوں. عشاء کی نماز میں آنے ہوتا نہیں, فجر میں اٹھنے ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کتنی دھمکی سے بولتے ہیں. ایک کا مطلب کہ اللہ کہتا ہے اگر تو مجھے راضی کرنے نماز پڑھتا تو فجر کو بھی آتا, عشاء کو بھی آتا. تو تیری مرضی سے ظہر کو آیا, تیری مرضی سے عصر کو آیا, تیری مرضی سے مغرب کو آیا, تیری مرضی سے صبح کو نہیں آیا, تیری مرضی سے شام کو نہیں آیا. گویا تیری عبادت تیری مرضی سے ہو رہی ہے, میرے حکم سے نہیں ہو رہی ہے. جب میرا حکم نہیں ہے تو نے تیری مرضی کو رب بنا لیا. یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. یہ سارے باتوں کو تمہیں بستے ہیں کیا, یہ دیکھنے کے واسطے اللہ دنیا میں ہم کو بھیجا, یہی ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیجا. اللہ ایسے ہی ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا. اور سے سنو بھائی, بہت ہی پھوک پھوک کر ختم رکھنا پڑتا ہے دنیا میں. پتہ نہیں کون سا جملہ ہم بول دیتے ہیں ہماری زندگی میں, پتہ نہیں کون سا کام. یہ ہمارے پہچانت کے تھے, بہت ہی قریبی رشتہ دار, خون کے رشتہ دار تھے. وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے اللہ دیا تو زیادہ دے, نہیں تو موت دے. ایسا بولتے جی انہوں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نماز کے پابند تھے, ایسا بولتے. جمال داڑھی رکھنے والی اتنی بڑی ماشاءاللہ, ایسا بولتے. شیطان کا شکار ہو چکے تھے. کتنا بھی بولو اللہ دیا تو اتنے ان کو ارمان تھی. پیسے کی ارمان کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, حوث نہیں رہنا بس. اللہ دیا تو زیادہ دے, تو موت دے. بولتے تھے اللہ کو پیرے چھوڑتے. اللہ نہیں دیا, وہی کنڈیشن میں پیدا ہوتے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی لیے کبھی کوئی بات کرو ہو کر بہت ہی ہوش و حواس کے ساتھ بات کرنا, کہ یہ شرک میں اس کا شمار نہ ہو جائے.
بہت ہی پیاری بات تھی جو کہنے کی تھی. لگ بھگ 15-20 منٹ اس کو لگتے ہیں. انشاءاللہ آج میں بات کو میں ختم کر آخری پہلو میں آتا ہوں, کیونکہ تاخیر بھی ہو گیا اور اس کے اوپر وقت لینا بھی مناسب نہیں ہے. محترم سامعین اکرام, ضرور ضرور بہت ہی قابل غور فکر کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو. بس میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں, اللہ رب العالمین کی پکڑ ایسی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نیکی والا ہوگا انسان. غور سے سنو, ساری زندگی نیکی والا ہوگا, اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کون بولا سو بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری زندگی نیکی کرتا ہے, لیکن انتقال ہونے سے پہلے کوئی ایک بات وہ ایسا کر دیتا ہے جہنم میں چلا جاتا. ساری زندگی نیکی والا, انتقال ہونے کے وقت کوئی ایک بات ایسا کرتا ہے جہنم میں چلے جاتا ہوں. دوسرا انسان ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہا, ساری زندگی گناہ کرتا رہا, انتقال ہونے سے پہلے ایسی نیکی کرنا اس نے شروع کیا. اللہ کے توفیق سے اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی مزے اڑائے لیکن آخرت میں ہمیں آرام سے کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم بہت ہوشیار ہیں, مطلب بہت دور تک سوچتے ہیں. ایسا نہیں. کوئی انسان نے جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا, جان بوجھ کر, اگر اس کا عذاب آپ کو معلوم ہو جائے گا. سب سے چھوٹا مثال بولتا ہوں, کوئی نماز پڑھتا رہتا ہے بھائی, نماز کے آگے سے گزرنے والا بہت بڑے گنہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کو تم دیکھتے ہو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے, اگر ہو سکے تو تمہارے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کرو, اس سے لڑ جاؤ, لیکن سامنے سے گزرنے مت دو اس کو. کیوں؟ اس کے اندر شیطان سوار ہے. اگر اس کو معلوم ہو گیا کتنا بڑا گناہ ہے, اگر وہ سامنے گزر گیا تو اسی جگہ پر 40 سال کھڑ کر انتظار کرنا وہ گوارا سمجھے گا. میں ہونا تو 40 سال اسی جگہ میں کھڑ جاتا ہوں, لیکن میں سامنے سے ارجنٹ لے کر نہیں گزرتا. میں اتنا بڑا گناہ ہے. اگر سن لیا تو کیا مطلب ہے؟ اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر جان بوجھ کر لیا بہت بڑا گناہ ہے. اپنا نفس بولا نماز صبح کی نہیں پڑھنا چھوڑ دیا. اپنا نفس بولا میں سب کچھ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لیکن داڑھی رکھنا بولے تو نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا؟ سوچ کر بولو ہوتا ہے ایسا. ہمیں اپنے نفس کو رب بنا لینا. ارے بھائی چلو ٹھیک ہے داڑھی رکھ لیا. ایک واقعہ بول کر ختم کر دیتا ہوں, چھوٹا سا ہے لیکن میرا بیان تو میں نے مکمل کر دیا. لگ بھگ آدھا حصہ بیان تھا, میں نے اس کو رکا دیا ہے. ایک بات بول کر ختم کر دیتا ہوں. یہ ایک لڑکا تھا, ابھی بہت سارے لوگ کام کے چکر میں داڑھی نہیں رکھتے نا. یہ ایک لڑکا تھا جی, بہت ہی غریب حالت میں تھا. شہر بنگلور میں کام کو گیا, بہت ہی مشکل سے اس کو کام ملا. کہیں بھی جاتا, انٹرویو میں جاتا, اس کے داڑھی دیکھتے, یہ نہ بولتے کہ تو داڑھی رکھا ہے اس کے بعد سے کام نہیں دے رہے, یہ نہیں بولتے تھے. یہ بولے تو ہنگامہ ہو جائے گا نا, نہیں بولتے تھے. بولتے نہیں ریجیکٹ کیا, حالانکہ اچھا پڑھا گناہ تھا. یہ ایک انٹرویو میں پاس ہو گیا, سیکنڈ راؤنڈ میں پاس ہو گیا, تیسرے راؤنڈ میں بھی پاس ہو گیا. آخری راؤنڈ میں جب اس کے ہاتھ کو جو سرٹیفکیٹ ملتی تھی کہ تمہارا کام پکا ہے, اس وقت میں وہ کالج کا وہ کمپنی کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے مالک, وہ بٹھا کر کھلا بولا اس کو تم بہت ہی ماشاءاللہ باقابل ہو, بہت ہی ٹیلنٹ ہے تمہارے میں, تمہارا کام ہمارے کمپنی میں پکا ہے. اس کے ہوش اڑ گئے. سچا واقعہ بول رہا ہوں, بنگلور کا ہے. اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے کہا تمہارا کام یہاں پر پکا ہے, یہ کام کرنا تم بس. کیا سر؟ بولو سر. انہوں نے کہا تمہاری داڑھی منڈانا ہے. یہ داڑھی رہا تو ہمیشہ آفس میں جھگڑا ہوتا ہے, اسے غصہ آتا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا, انہیں بول رہا میں سنا ہے داڑھی والے لوگوں کو بہت غصہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آفس میں لڑائی جھگڑا ہو, تم داڑھی منڈا دو بس, تمہارا کام پکا ہے, پورا ریڈی ہے تمہارے لیے والے سے. اس نے کہا سر صحیح بات بول رہا ہوں, سنا. اس نے کہا سر دیکھو
ہر انسان میں اس کا مذہب اس کو پیارا ہے, صحیح نا, اس کو پیارا ہے. تمہارا مذہب تمہیں پیارا ہے, میرا مذہب مجھے پیارا ہے, میرا اللہ مجھے پیارا ہے. میرے اللہ نے کہا داڑھی چھوڑو. ابھی کمپنی کے مالک ہیں, کمپنی کے مالک آپ ہیں, آپ کا ہر کام سن کر میں کرنا میرا پر فرض ہے, واجب ہے. آپ سے بڑا مجھے میرا اللہ ہے. اگر میں اللہ کی بات کو توڑ کر, اللہ کی بات کو انکار کر کر, اللہ کی بات کو نظر انداز کر کر داڑھی کو منڈا لیا, تو آپ کے بات کو میں سن کر کام کروں گا کمپنی میں کر کے, کیا گارنٹی ہے؟ میں آپ کا دل جیتوں گا کر کے, کیا گارنٹی ہے؟ جب میں نے میرے اللہ کی رحمت کو ہی نہ جیت پایا تو میں آپ کے دل کو میں کیا جیت سکوں گا؟ یہی وہ بات تھی. اس کو اتنا چبھی اس کے دل میں, امیڈیٹ ایک سیکنڈ کے اندر اس کو کام مل گیا. لگ بھگ 7-8 سال اسی جگہ پہ وہ کام کیا. اتنی داڑھی اتنی بڑھ گئی تھی, اس کے باوجود بھی اتنا عاجز ہو گیا تھا وہ انسان, اس کے کام کے واسطے اس کو کام سے نہیں نکال سکا. یہ ہے الحمدللہ. اگر آپ کے نصیب میں اللہ کام لکھا ہے بھائی تو ملے گا ہی ملے گا جی آپ کو. داڑھی کے کام کی وجہ سے داڑھی کو نکالنا یا کہیں شادی ہونے کے چکر میں داڑھی کو نکالنا, یہ کتنی شرم کی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اللہ کی ہدایت آ گئی تو بس, کوئی کتنا بھی بڑا مشرک ہو, کتنا بھی بڑا مشرک ہو, ایک سیکنڈ کے اندر ہدایت مل جاتی ہے اس کو. ایک سیکنڈ کے اندر. ہم نے دیکھا بڑے بڑے مولویوں کو, جو مولوی ہم ان کے پاس عربی سیکھنے جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس دوسری زبان ہی سیکھنے آتے. شہر بنگلور کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ایسے مولویوں کو دیکھا جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پابندی سے آتے, جمعہ کا خطبہ دینے آتے. 2-3 سال کے بعد میں نے دیکھا ارے چہرے پہ داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے, شارٹ کر لی ہے, ان کا لباس تو بہت بدل گیا ہے. کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ نماز کے پابند بھی نہیں لگ رہے ہیں, کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد معلوم پڑا وہ آدمی, وہ مولوی تو کروڑ پتی ہو گیا ہے. معلوم آپ کو, کروڑ پتی ہو گیا ہے, ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کر لیا, کروڑ پتی ہو گیا ہے. مولوی ہے, عمری ہے, عمرہ بات کا فارغ ہوا. اب اسے اوپن کہاں بولوں میں؟ عمرہ بات کا فارغ ہوا, عمری ہے, مولوی ہے شہر بنگلور کا. پیسے کے پہلے کتنا عجیز بندہ, ممبر رسول پر کھٹا بیان دینے والا, نماز پڑھانے والا, اتنی زبان عربک کی اس کی فلوئنسی ہے, اتنی زبردست عربک زبانی بات کرتا ہے, شاید ہی کوئی شہر بنگلور میں بات کرنے والا ہو. اس لیے ہم ان کے پاس عربی لینگویج سیکھنے کے لیے جاتے. جب پیسے آ گئے, دیکھو میرا گمان کیسا ہوا, جب وہ بے نمازی ہو گیا, داڑھی کٹ بہت چھوٹی کر لیا, لباس چھوٹا کر لیا, مجھ کو شک آ گیا, میرا تیر اس طرف چلا گیا. میں نے بولا کہیں یہ پیسہ والا تو نہیں ہو گیا؟ بالکل کروڑ پتی ہو گیا, لاکھوں پتی نہیں بول رہا, کروڑ پتی ہو گیا. دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کون نہیں جانتے جی بات, سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کی ماں مشرکہ تھی, مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی, کتنے بھی حدیثیں ہمیں پڑھتے نا, سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول کے پاس سیکھ کر انہوں روایت کیے ہیں, سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے حدیث روایت کیا ہے. وہ صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, میری ماں مجھے بہت گالی گلوچ کرتی ہے, آپ کو بھی برا بھلا کہتی ہے, اللہ کے واسطے میری ماں کو آپ دعا کریں, کبھی بھی گھر جاؤ تو صرف گالی گلوچ ہے, گالی گلوچ ہے. اسلام کے لیے گالی گلوچ, میرے لیے گالی گلوچ, آپ کے لیے گالی گلوچ. اللہ کے واسطے تھوڑا دعا کر دو میری اماں کو, اللہ میری اماں کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں مسلمان ہو جان دے. پیارے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہیں, پیارے نبی کا در چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہوئے جاتا ہوں آج دیکھتا ہوں میرے نبی کی دعا مکے سے لے کر عرش تک جاتی ہے یا ان سے پہلے میں میری ماں کے گھر جاتا ہوں. سوچ کر دیکھو, یہاں ہاتھ اٹھتے ہیں, یہاں وہ بھاگ کے جاتے ہیں, بھاگ کر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے پتہ نہیں آج کون سی گالی پڑے گی, آج میری ماں کون سی گالی دے گی مجھ کو, آج سنتا ہوں کون سی گالی دے گی. دروازہ کھولتے ہی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. اے میرے بیٹے ابو ہریرہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا سچا پکا حقیقی معبود
اللہ کے سوا کوئی نہیں, کوئی لائق نہیں ہے. اور میں گواہی دیتی ہوں تمہارے رسول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا. ایسی ہدایت کو ہم دعا مانگنا, اکڑ کر کھڑا نہیں ہونا, دعا مانگنا, دعا مانگنا. فرشتے آنے سے پہلے ہم تیار ہو کر رہنا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اللہ رب العالمین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں دکھاوے سے بچائے, ریاکاری سے بچائے. جو بھی کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو, بڑے سے بڑی نیکی ہو, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جسم میں خون میں للہیت کوٹ کوٹ بھر دے. اللہ رب العالمین دکھاوے سے ریاکاری سے ہماری نجات دے, ہم کو دور کر دے, ہم کو محفوظ کرے. آمین. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, سب کے صحت میں تندرستی دے, سب کے جان میں, ان کے مال میں, ان کے عزت میں, ان کے گھر میں, ان کے ہر گھر کے انسانوں میں ان کے اللہ برکت ہی برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہم اصلح احوال المسلمین فی غزہ, اللہم اصلح احوال المسلمین فی غزہ. ربنا افرغ علیہم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم علی القوم الکافرین. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والنصارى واليہود والمشرکین. اللہم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب دیارهم ودمر اسلحتهم. اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں درست کریں, خوب مل کر کھڑے ہوں, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے. دونوں ساتھیوں کے درمیان شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑیں. خواتین سے بھی گزارش کی جاتی ہے وہ کہ اپنے سفیں مکمل کر لیں. کسی کا موبائل فون آن ہے تو اسے آف کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.